أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ خالقنا العظیم. حاضرین و سامعین کرام، ہمارا قرآن پاک کا درس سورہ بقرہ آیت نمبر 51 تک ہو گیا. 151. آج کا درس، گزشتہ درس میں بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کرنا، اس میں کیا حکمتیں تھی اور ان پر اعتراضات، ان کے جوابات تھے. رب کریم نے فرمایا کہ ان باتوں میں اب زیادہ وقت ضائع نہ کرو، بلکہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو اختلافی مسائلوں پر، کیونکہ ان لوگوں کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں، ان باتوں میں الجھ جائیں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع ہو. اور فرمایا یہ جو ہم نے قبلہ مقرر کیا، یہ اس لیے تاکہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں، تاکہ تم ہدایت پاؤ. جس طرح ہم نے تم میں ہی ایک عظیم رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہاری باطنی اصلاح کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے. اب رب فرماتا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بیت اللہ شریف قبلہ مقرر ہوا، وہ تو ایک حکم تھا کہ اس طرف سمت کرو. مقصود بذات اللہ کی بندگی ہے. ہم نہ قبلے کو سجدے کرتے ہیں، نہ بیت المقدس کو کرتے ہیں، نہ کسی اور چیز کو کرتے ہیں. ہم تو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، بیت اللہ کے طرف کرتے ہیں اور زمین پر کرتے ہیں. مقصود کیا ہے؟ سجدہ للشیء، کس کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہو. تو رب فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی کہ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، وہ تمہارا قبلہ مقرر ہوا، جو سب سے پہلا گھر اس زمین پر لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا. اور ملت ابراہیمی سے اللہ نے تمہیں نوازا، یعنی دین اسلام سے. ایک صالح کہتا ہے نا کہ بندہ پروردگار امت احمد نبی، امت احمد نبی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل. تو ہمارا ملت جو ہے ابراہیم ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو رب فرماتا ہے مجھے یاد کرو، اب میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر بجا لاؤ کہ اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تمہارے شمار میں نہیں آ سکتی. 2 جگہ پڑھا تھا نا، سورہ ابراہیم اور سورہ نحل، آیت نمبر 34، نمبر 18. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور پھر یہ بھی 53 نمبر میں پڑھا آج سورہ نحل میں کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. یہ نعمتیں سب کی سب اللہ نے دی، اس میں کوئی بت اور کسی امریکہ اور کسی
کا ہاتھ نہیں ہے. دینے والا کون؟ اللہ کی ذات. جتنے نعمتیں تمہیں ملی ہیں صرف اللہ کی طرف سے ملی ہیں، اسباب وسیلہ کوئی بھی ہو. لیکن رب فرماتے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تو ناشکری نہ کرو. اب اللہ کا یاد کرنا کیا ہے؟ یہ بہت بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ کا یاد ہے کہ لا الہ الا، یعنی ذکر اللہ کیا ہے؟ کہ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. بار بار یہ آیت مقدسہ قرآن میں جا بجا ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. یہ یاد کرنے کو آج تک ہم نہیں سمجھے کہ یاد کرنا کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے. اللہ کا ذکر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کی نیت جو ہے نا اللہ کی رضا ہو، یہ اللہ کا ذکر ہے. آپ نے قربانی کا بیل رکھا ہوا ہے، اس کو اگر پانی پلاتے ہو یا ان کی خدمت کرتے ہو، سب سے پہلے اس سے میرا رب راضی ہوگا، یہ نیت ہونی چاہیے. تو جب یہ نیت آئے گی تو آپ نماز نہیں قضا کرو گے، کیونکہ میرا رب تو یہ اللہ کی یاد نہیں کہ صرف بیل کا دم پکڑ کے میں گھومتا رہوں، بلکہ اس سے پہلے نماز پڑھنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے، والدین کی بات ماننا بھی تو اللہ کا ذکر ہے، کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے. یعنی اوامر کے امتثال کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں. کیونکہ جب آپ ایک کام کرتے ہیں بغیر نیت سے کوئی کام نہیں ہوتا دنیا میں، یا ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں بعض کام ہوتے ہیں، ہو سکے تم نے بھی وہ یاد کر لی ہو کہ وہ کام کون سے ہیں جو بغیر نیت کے ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں وضو کے لیے نیت شرط ہے. میں نے بولا بغیر وضو کی تو نیت ہی نہیں ہو سکتا. آپ کر کے دکھا دیں. آپ جب بھی اٹھو گے وضو کے لیے تو پہلے تو نیت کرو گے. تو میں نے بولا وہ طریقہ ہے، گھر سے نکلا اتنی بارش ہوگی اب گیلے ہو گئے وضو ہو گیا، تو آپ نے وضو کی نیت بھی نہیں کی. یا پل پر گزر رہے تھے نیچے نہر میں گر گئے، گیلے ہو گئے وضو ہو گیا. یا آپ گاڑی پہ چل رہے اچانک سے ڈنڈ ہو گیا، بغیر نیت کے ہو گیا. ورنہ ہر کام میں نیت یا اچھی نیت ہوتی یا بری. جیسے ہم اٹھتے ہیں نا تو پہلے نیت کرتے ہیں. بعض اوقات ہم اٹھیں گے، میں آپ کو بولوں گا یار ایک دو رکعت وہاں پڑھ لوں تاکہ لوگ دے لے کتنی بڑی لمبی نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ میں نے نیت کیا کر لی؟ آپ لوگوں کو دکھاوے گی اب مجھے ثواب. میں بیل خریدنے جا رہا تھا، ارے ابھی تو ایسے بیل خریدوں گا کہ یہ اسلم اور یونس بھائی حیران ہو جائیں کہ کیا بیل لائے مولوی صاحب. تو نیت ریاکاری آ گئی، ایسے بیل خریدا پورے محلے میں نہیں ایسے. تو رب فرماتے ہیں مجھے یاد نہ کیا، قربانی تو کی لیکن مجھے یاد نہ کیا. اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے اللہ کو یاد کرنا. اللہ کو اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک ولی ہے ابو عثمان، وہ کہتا ہے اے لوگوں میں وہ وقت بھی جانتا ہوں کہ اب میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے. انہوں نے بولے یہ کیسے کہ تمہیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. انہوں نے بولے یار ہمیں بتا دی کیسے تمہیں پتہ چل رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں آپ کیسے جانتے کہ تمہیں یاد کریں؟ کہتے ہیں میرے رب نے فرمایا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مجھے پتا کہ میرا رب مجھے توفیق دے رہا ہے، یہ اللہ میرے اوپر کرم کر رہا ہے. مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ارے تم مجھے جس میں یاد کرتے ہو میں تم سے اعلیٰ مجلس میں یاد کروں گا. ہم انسان میں یاد کریں گے، اللہ میں فرشتوں میں. تو اس میں کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا فرشتے اعلیٰ، کہتے نہیں یہ اللہ کی نسبت سے وہ اعلیٰ ہو گئے کہ ان کی نسبت اللہ کی طرف سے.
مجھے مصیبتوں میں یاد کرو، میں تمہیں مصیبتوں سے نکالنے میں یاد کروں گا، تم مجھے دنیا میں راحتوں میں یاد کرو، ارے جب مشکلیں میں یا پھنسو گے میں تمہیں یاد کر کے نکالوں گا، ارے تم مجھے اپنے نعمتوں کے شکر میں یاد کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے، ارے میں تمہیں ان نعمتوں کے اضافے میں یاد کروں گا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم مجھے دعاؤں میں یاد کرو، میں تمہارے دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کروں گا، یاد کروں گا، میری ناشکری نہ کرو کہ میں نے اتنے نعمتیں دی اور تو ان آنکھوں سے قرآن دیکھنے کا ٹائم نہیں ملا، اور 10 گھنٹے ابھی میں کو سنا رہا تھا، میں کسی کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں سنا لیتا ہوں، میں بولے کل کو اس کے پاس عذر نہ ہو، میں سب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ بھائی کیا کرتا ہے، اب کہتا ہے میں تو سر جی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں سر جی میں کچھ نہیں کرتا، میرا کوئی کام نہیں، بس نماز کے لیے آتا ہوں گھر میں، تو مجھے پتہ چلا کہ اب درس قرآن میں بھی نہیں بیٹھا، اب اس کو سنانا میرے فرائض میں سے ہے، پھر میں کہتا ہوں موقع پاؤں گا ان کو سناؤں گا، اب اس کو سمجھانے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے نا، سامنے یوں بولا کو ناراض ہو جائے گا، میں ویسے بھی اسپیکر پہ بول رہا ہوں، ہاں، اور سنا اس کو رہا ہوں، ارے میرے محلے میں ایسے مسلمان ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی کام نہیں ہے، پھر بھی وہ نماز میں آ کے بھاگ جاتا ہے، ان کے پاس قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، فارغ ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے تعلیمات نہیں سیکھے، ورنہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اغتنم فراغک قبل شغلک، اے انسان تو فارغ ہے، اس کو غنیمت جانو، اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ، رسول اللہ کے محبت میں ان کی شریعت، ان کے سنتوں کو زندہ کرو، مشغول ہونے سے پہلے ایک دن مشغول ہو جاؤ گے نا، اغتنم حیاتک قبل مماتک، اغتنم غناک قبل فقرک، اغتنم صحتک قبل سقمک، تو ایک دن بیمار ہونے والا ہے، صحت میں اللہ کو یاد کر، پھر بولے یار وہ مگر میں مسجد جا سکتا تھا نا، میں نماز پڑھ لیتا، میں درس قرآن، پھر ایک وقت آگا تو نہیں بیٹھ سکے گا درس قرآن کے، تو مسجد میں بھی نہیں آ سکے گا، تیرے گھر والے جو نا تمہیں دیکھ کر ان کے ماتھے پر 12 بجیں گے، بولے کھانسی کرتا رہتا ہے یہاں پہ، دماغ خراب کیا ہوئے، بولیں گے نہیں بولیں گے، انسان تو کمزور ہے نا، کوئی بھی کسی پر ہم کہتے ہیں اللہ زندگی وہ تو کسی پر بوجھ نہ، دوسروں کی خدمتیں کرتے کرتے آج جب کسی پر دو بوجھ بنے تو یا اللہ پھر زندگی تیری امانت ہے، کسی پر بوجھ نہ بنانا، جب تک خدمت کر سکتے تیری بندگی، بس بڑی طویل تفسیر جو ہے یہ میں نے رکھی ہوئی، اس میں تفسیر فاذکرونی اذکرکم پر، آپ کو مختصر سی کہ دیکھ کتنی بڑی بات ہے کہ رب فرماتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، دیکھ لے اگر تو دیکھے اللہ تعالیٰ ہم سے برابری کا معاملہ کر رہے، کس کا؟ ورنہ وہ تو رب ہے نا، اب ہم کتنے دولت مند لوگ ہیں انہیں ہمیں یاد کر کر کے وہ ہمیں یاد نہیں کرتے، پرواہ نہیں ہوتی، ہم اس کے دروازے پہ جاتے ٹھک 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 ٹھک، ہمارا وہ کام کرنا، ارے ایسے ہزاروں آتے ہیں دماغ خراب کرنے والے ہیں یہ، تو کہتے یہ اللہ کا محض کرم ہے کہ اس نے بندہ اور مولا سے قطع نظر فرما کر ہمیں مساوی سلوک کی دعوت دی، آؤ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، لیکن ہم اس کے ساتھ مساوی سلوک پر بھی تیار نہیں، کتنا بڑا ظلم ہے، ہم اس کو یاد نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد رکھے، ہماری ہر ضرورت پوری کرے، ہاں کہ ہماری دعائیں قبول کرے، لیکن ہم اس کی بندگی نہ کریں، جب پیسہ آئے تو خرافات میں لگائیں، اب ہم کہتے ہیں درس قرآن کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے اچھا کیمرہ لیں اور یہ لائٹ کا بندوبست کریں، صاحب استطاعت والے تعاون کریں، تو بولے ہمارے پاس کہاں ہے، لیکن قربانی کے لیے جائے گا تو بولے گا میں تو 5 لاکھ کی لایا،
بھائی تو آپ کی قربانی تو 2 لاکھ سے بھی اچھی خاصی ہو سکتی، لیکن چونکہ ان سے مقابلہ تھا نا، یہ 4.5 لاکھ کا لایا تھا، تو اسے آگے نکلنا تھا. یعنی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ ہی ملا نہ وصال صنم. دنیا کے لیے قربانیاں کر رہے ہو، دکھاوے کے لیے کر رہے ہو. امام صاحب بات کہیے آج فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَتَقُولُونَ، یہی بات ہے آپ کی. یہی بات ہے کہ رب فرماتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر ملک کا بادشاہ کسی کو یاد کرے اس کی کوئی مشکل ہو باقی نہیں رہتی ہے. بادشاہ نے یاد کیا، ارے یہ بادشاہ تو خود اکثر چور ہوتے ہیں، خود محتاج ہیں. اس بادشاہ کی بات کرو ارے جس کو اب خود ضرورت ہی نہیں ہے اور اتنے خزانوں کا مالک ہے. چلو تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر، والصلاۃ، نماز سے، نماز اور صبر کے ذریعے. اب دیکھیں یہ تمہیں تانے دیں گے. کون؟ یہودی لگے ہوئے، بنی اسرائیل لگے ہوئے، مشرکین لگے ہوئے. کوئی کہتے اپنا وطن یاد آ گیا تو چہرہ ادھر پھیر لیا. کوئی کہتے دیکھ ہمارے کو دین کی دعوت دیتے اور چہرہ ادھر کر رہا ہے. کوئی کہتے یہ ادھر نما. ارے صبر کرو، ان کے باتیں سننے کے بعد بھی جواب نہ دو، بس توجہ اللہ رکھو. اللہ کے نبی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صبر کے ساتھ نماز سے مدد حاصل کو. پیارے آقا دو جہان، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. کہ پیارے آقا دو جہان کو کوئی مصیبت پہنچتی تو آپ نماز پڑھتے. نماز کے ذریعے یعنی آپ کی مشکل آ گئی، آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی، آنسو بہائے، یا رب میری مشکل آسان کر. نماز کے ذریعے اللہ سے مدد. اب اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتا ہے میں مدد کرتا ہوں. کیا فرماتا؟ میں مدد کرتا ہوں، لیکن مجھ سے مدد مانگنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز پہ کھڑے ہو جاؤ، میری بندگی میں اپنے آپ کو فنا کر دو، صبر کرو، کسی کے سامنے فریاد نہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے بتا دیے مدد کے. استعینوا، مدد طلب کرو تم، بالصبر والصلاۃ، نماز اور کس سے؟ صبر سے. ان اللہ مع الصابرین. تو منعم شاکر سے وہ شخص جس پر اللہ کی بڑی نعمت ہے وہ شکر گزار ہے، ان سے جو ہے آگے جو ہے وہ صابر ہے. کیا؟ جن پر مصیبت ہے لیکن صبر کرنے والا ہے. رب نے وہاں فرمایا میں تمہیں یاد کروں. یہاں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کو یہ اب ایک نسخہ بتا دیا گیا. کوئی کہتے اللہ میری مدد کرے، اللہ میرے ساتھ ہو، اس کو یہ نسخہ یاد ہو گیا، وہ صبر کرے گا اور نماز پڑھے گا. 2 نسخے بتائے گئے. حالانکہ بالصبر میں نماز آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. تو صبر تو اسی کو کہتے ہیں نا. اب نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جتنے بھی عوامر ہیں اس کے امتثال کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. منہیات نواہیات، برے کاموں سے بچنے کی، اس سے بھی صبر کی، اس سے بچنے کی کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی. اور آلام، عصائب اور مصائب، تنگ دستیاں، بیماریوں پر، اس پر بھی صبر کی ضرورت ہے. تو تمام کو صبر شامل ہے. نماز کا ذکر اللہ کیوں کیا؟ کہ نماز کی شان کو اجاگر کیا کہ تمام سے اعلیٰ یہی ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے. وَلَا تَقُولُوا، جنگ بدر میں چند صحابہ شہید ہوئے ہیں، انہوں نے تانے شروع کر دیے. 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے.
تو یہ لوگ کہنے لگے کہ فلاں مر گیا فلاں مر گیا، تو یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے راہ میں جان دینے والوں کو مردہ نہ کہو، انہیں مردہ۔ اور سورت نمبر 3 اس کے بعد جو سورہ آئے گی آل عمران، اس میں آیت نمبر 169 میں رب کریم نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہاں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ دو باتیں ایک انسان زبان سے کہتا ہے، ایک انسان دماغ سے سوچتا ہے، دونوں پر پابندی لگا دی۔ ان کے بارے میں مردہ سوچو بھی نہیں، انہیں مردہ کہو بھی نہیں، انہیں جو زندگی ملی وہ سب سے اعلیٰ و بالا ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ انسان زمین پہ چلے پھرے، زندگی وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافروں کو مردہ کہا، کافروں کو، یہ دیکھیں یہاں پہ ہم پڑھیں گے، یہ ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے کہ سورہ نمل میں 80 نمبر آیت پہ ہم دیکھیں، ایک مثال آپ کو دے دوں کہ تمام مفسرین جو انادی نہیں ہے، انادی، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ چلو یہ لوگ اہل سنت جماعت والے صحیح نہیں ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں، اللہ ہمیں ایک دوسرے کے شر سے بچائے، جو شر پسند ہے اللہ ان سے بچائے۔ رب فرماتا ہے انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ آپ اندھوں کو ان کے گمراہی سے از خود ہدایت دینے والے ہیں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہاں سو وہی مسلمان ہیں۔ اب یہاں دیکھیں موتا سے بالاتفاق مردے وہ کافر مراد ہے، کیا مراد ہے؟ ایک جگہ نہیں ہے کہ ایک جگہ، کئی جگہ۔ آپ دوسرے کہتے ہیں جن کو ہم وہ لوگ کہتے ہیں، اب لوگ جانتے ہیں ان کو، وہ کہتے ہیں نہیں مردے سنتے ہی نہیں، انا للہ، یعنی اگر وہ اناد کا پردہ ذہن سے ہٹا دے ان کو خود پتہ چلے گا بھائی اللہ فرماتے آپ ان کو سنا سکتے جو ایمان لاتے ہیں، تو وہی مردوں کے ساتھ ایمان والوں کا ذکر کیسے؟ تو مردوں سے مراد کافر۔ ہم جب طالب علم تھے ہم نے اپنے شیخ سے پوچھا یہ کیا ہے، مشبہ بھی میں موافقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ ان کے مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت البقیع میں مدفون ہے میرے استاد۔ تو انہوں نے کہا اگر مردے نہیں سنتے تو کافروں کی تشبیہ ان کے ساتھ نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ کافر تو آلریڈی سنتے ہیں نا، تو پھر ان سے کیوں وجہ تشبیہ بتائی؟ بولا جیسے کافر مر گئے نا اب اس کو سننے کا فائدہ نہیں ہے، ایسے ان کافروں کو بھی نہیں ہے، تو وجہ تشبیہ ذہن میں آ گئی۔ اب ہم خود سورہ بقرہ کی 18 نمبر آیت میں کیا پڑھ چکے ہیں؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ابھی تھوڑے آیت آگے پھر پڑھیں گے، آیت نمبر غالباً 173 ہے، یہ قریب آگے 71، یہاں دیکھیں 171، صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ تو کیا یہ صم بکم عمی یہ کیا کون ہے کہ یہ اندھے گنگے بہرے ہیں؟ کافر کے اندھے گنگے بہرے ہیں کیا؟ تو کیوں ان کو اندھے بہرے گنگے اندھے کیوں کہا؟ کہ یہ حق بات نہیں سنتے، حق نہیں بولتے، حق کو نہیں دیکھتے۔ کہتا ہے تو میری بات نہیں سنتا، وہ کہتا ہے میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں مانتا۔ تو رب کریم نے فرمایا انہیں مردہ مت کہو، تو دنیا سے چلے گئے۔ یہاں پہ ایک مختصر سی روایت آپ کو سنا دوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو ہیں، حضرت عمر بن جموح انصاری اور حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبروں کو سیلاب نے اکھاڑ دیا تھا، ان کی قبریں سیلاب کے قریب تھی، یہ دونوں ایک قبر میں مدفون تھے اور جنگ احد میں شہید
ہوئے تھے، ان کی قبریں کھودی گئی تاکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جا سکے۔ جب ان کے جسموں کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسموں میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کل فوت ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا، اس کو اس طرح دفن کیا گیا تھا، اس کے ہاتھ کو اس کے زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو وہ پھر اپنے زخم پر آ گیا۔ جنگ احد اور قبر کھودنے کے درمیان 40 سال کا عرصہ تھا۔ موطا امام مالک صفحہ 482 اور 483، سنن کبریٰ میں جلد نمبر 4، اور اس پہ مزید تحقیق ہے۔ تو دیکھیں جو اللہ کی رضا کے، پھر اس میں کہ بعض اوقات ایسے بھی کیا گیا کہ وہ اس کے لاش تھوڑی خراب ہوئی تو کہتے نہیں یہ شہداء کے بھی درجات ہوتے ہیں، یا نیتوں میں بھی، وہ تو صحابہ تھے، وہ تو آسمان کے ستارے تھے۔ ایک اور روایت بھی ہم نے سورہ بروج میں پڑھی تھی، عبداللہ ابن تعمیر کی، کتنے عرصے بعد وہ اس کا انگوٹھا یہاں پر رکھا تھا، جو ایک بادشاہ ذو نواس نے جس کو شہید کیا تھا۔ تو اللہ والے قبروں میں بلکہ انہیں رزق دی جاتی، وہم یرزقون۔ یہ دیکھیں آل عمران 100، یہ بھی یاد کرو 169، یہ ہے۔ یہاں دیکھیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب خوشیاں کون مناتے ہیں یار؟ جو زندہ ہو نا، جو محسوس کریں۔ ویسے تو کافر بھی ہے، ان کو بھی ایک زندگی ہے، لیکن وہ عذابات کی ہے، اور انہوں اللہ والوں اولیاء انبیاء کی زندگی پھر سب سے اعلیٰ و بالا ہے، کیونکہ شہید کے تو ترکہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی بیوہ بھی نکاح سکے، اور انبیاء تو ایسے ہیں کہ ان کا تو نہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے، ان کے بیووں کے ساتھ نکاح سکے۔ اور وہ یہاں پہ مفسرین نے وہ بھی بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب اس پر اعتراض اور لڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں وہ تو بس مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، اسے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ سونا بھی تو مٹی میں ہوتا ہے، ایک دھات ہے، لیکن وہ بھی زنگ نہیں کھاتا نا، اور لوہے کو کھا لیتے۔ تو اللہ کی قدرت ہے بھائی، وہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، یا کوئی فرق ہے؟ ایک کو کھاتا اور ایک کو، سونا کو بھی رکھ لو اور لوہے کو بھی، پھر دیکھ لینا کس کا کیا حال ہوتا ہے، دونوں مخلوق ہیں۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا رب العالمین۔ رب کریم نے فرمایا یہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تمہیں ایک اعتراض ہوتا ہے، کہتے سلیمان علیہ السلام اگر زندہ ہے انبیاء تو وہ لاٹھی کے سہارے 1 سال کھڑا تھا، اور جب وہ انہوں نے حشرات الارض یا وہ دیمک نے جو وہ کھائی تو وہ زمین پر کیوں آئے؟ تو ہم کہتے ہیں اس میں بھی حکمتیں تھی، ہاں، کہ اس کی تجزین و تکفین اور وہ ہو جائے، ورنہ وہ تو اپنے قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ الگ منظر، یہ الگ منظر۔ اس میں بعض چیزوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ حکمتوں کی طرف غور کرنے کی توفیق بھی تو عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مرد علی قبر موسیٰ وهو قائم یصلی فی قبرہ، اور حضور علیہ السلام کے پیچھے سب نے نماز پڑھی، اور سب یہ واقعہ کھل کر بیان کرتے ہیں۔ تو انبیاء کی شان بڑے مقام، بڑے رتبے والے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آخری آیت، رب فرماتا ہے اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں ایک چیز سے، بِشَيْءٍ التنوین، تھوڑی سی آزمائش اب کی ہوگی، جنت ملنے، اللہ کا دیدار، اللہ والوں کی ہم نشینی تک رسائی میں آپ کا تھوڑا امتحان ہوگا۔ A1 گریڈ تو ایسے نہیں ملتا نا، گھر میں فلمیں دیکھتے رہو، سوتے رہو، A1 گریڈ مل جائے گا ایسے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ روزانہ حاضری دینی پڑتی ہے، اور سر کو توجہ سے سننا پڑتا ہے، اور کام یاد کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد ارے خوش آ رہا ہے،
دوسرے نیچے دے رہے کہ یہ یوں آ رہا ہے، ہار پہنا ہوئے بڑا خوش، اور فیملی والے خوش، ارے ہمارا بیٹا، تھوڑی محنت کی تو انعام ملا نا۔ تو رب کریم نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، ہاں، ان میں سے کچھ خوف ہوگا، دشمن کا خوف بھی آئے گا، کبھی امریکہ بولے گا ہم حملہ کریں، کبھی انڈیا بولے گا ہم حملہ کریں گے، لیکن گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچے اڑانے کے لیے، جو قابل ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو کہتے ہیں ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ اب ایک یہ بچہ بڑا ذہین ہے، بڑا وہ، لیکن یہ کب رنگ لائے گا؟ جب میدان عمل میں اترے گا، مقابلے کے لیے۔ یہ بہت اچھا کرکٹ کھیلتا ہے، لیکن گھر میں بیٹھا ہوئے، گھر میں وہ کمرہ سجا ہوئے، تو پتہ کیسے چلے گا کہ افریدی کی طرح چھکے مار سکتا ہے نہیں مار سکتا؟ ہاں، سامنے وسیم اکرم آئے گا تو پھر پتہ چلا کہ چلو اپنے آپ کو گیند سے بچا بھی سکتا ہے یا نہیں۔ ہاں، برین لارا آ گیا تو یہ کیا کرے گا؟ تو یہ بات ہے، میدان میں اللہ فرماتا ہے میں دنیا کو دکھاؤں گا اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ میں جان لوں۔ اللہ فرماتے ہیں ارے دنیا والوں دیکھ لو، میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ان کے اوپر خوف بھی آیا، یہ ڈگمگایا نہیں ہے، پیچھے ہٹا نہیں ہے، والجوع بھوک آئی، گرمی میں روزے تھے لیکن پھر بھی روزہ نہیں کھایا، روزے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی، زندگی گزر گئی، کبھی روزہ خور نہیں بنا، اگرچہ غلطی سے گٹکا خور بن گیا تھا، نسوار خور بن گیا تھا۔ ہاں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کوئی بولے گا اس لیے آگے رہا کہ ان کے پاس بہت ساری دولت تھی اس لیے یہ آگے رہا۔ اللہ فرماتے نہیں، ارے اس پر غربت کی حالت بھی آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شیطان نے کہا یا اللہ تیری بندگی کیسے نہ کرے، نعمتوں سے مال ہے، ارے شیطان یہ ہر حال میں بے رحم۔ اللہ کے بندے دیکھے دولت مند ہے تو عثمان بن عفان کی تاریخ دیکھو، اس سے زیادہ دولت مند ہے دنیا کے بادشاہ تو سلیمان علیہ السلام کی تاریخ دیکھو، اور غربت کی حالت میں دیکھنا ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو، یحییٰ علیہ السلام ہو، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال جیسے صحابہ کی شان دیکھو۔ پھر غربت میں آئے تب بھی سب سے آگے، دولت مند میں آئے تو سب سے آگے اللہ والے کبھی پیچھے نہیں رہتے، ہر وقت آگے رہتے ہیں۔ ارے جب تک سانسیں چلتی رہتی ہیں، ارے وہ غربت ہو، وہ دولت مندی ہو، وہ صحت کی حالت میں ہو، وہ غربت کی حالت ہو، وہ گرمی کے دن ہو، وہ سردی کے دن ہو، ارے ہر حال میں وہ خوف کے دن ہو، اور وہ غموں اور مصائب کے دن ہو، وہ راحت اور کے سکون کے دن ہو، اللہ کی بندگی میں، رسول اللہ کے غلاموں میں وہ آگے رہتے قربانی کے لیے۔ تو اس لیے سالک نے کہا، یعنی شاعر نے، کہ جو قابل ہوں تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، پھر ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں A1 گریڈ بھی دیتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے والانفس، جانے بھی لیں گے، امی دنیا سے چلی گئی اور والد چلا گیا، دوست چلے گئے، بھائی چلے گیا، ہم سفر چلی گئی، والثمرات، اور پھلوں سے مراد اولاد، پیاری ننھی منی اولاد بھی چلی گئی، لیکن اے محبوب ان میں کامیاب کون ہے؟ الصابرین۔ بشر امر کا صیغہ ہے، اے محبوب اتنے امتحان آئیں گے۔ 212 نمبر آیت پر یہ دیکھیں، سورہ انعام، اسی بقرہ میں کون سی آیت؟ 200 غالباً یہی ہے، میرے ہارڈیکس میں جو سیو مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہے 5۔ یہاں دیکھیں رب کریم نے فرمایا 212 نہیں ہے، یہ ہے 214 ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ تم نے یہ گمان کیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک
تم پر ایسے آزمائشیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی. ان پر آفتیں اور مصیبتیں انہیں پہنچی تھی اور وہ اس قدر جھنجھوڑ دیے گئے کہ اس وقت کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے وہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی. الا ان نصر اللہ قریب وہ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. 120 سال عمران میں صبر و تقویٰ ہوگا تو ارے کامیابی تم ہو رہی ہو. یہ تمہارے مخالفین تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے پائیں گے. تو رب کریم نے فرمایا تو پھر ان میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں اور آگے انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے. ان بابرکت رات میں کہ آج حجاج کرام نے حج کیا، عرفے کا دن تھا اور پاکستانیوں کے لیے کل عرفے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ان حجاجوں کی دعاؤں کی برکت سے ان میں کتنے اللہ والے ولی ہوں گے. اللہ انہوں نے پوری امت کے لیے دعا کی ہوگی. یا اللہ ان کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں بھی حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما. جب موت آئے تیرے راہ میں آئے اور مدینہ طیبہ پیارے نبی کے شہر میں آئے. یا اللہ تیری رضا چاہتے ہیں اس بابرکت رات کے. یا اللہ تعالیٰ برکتوں سے یا اللہ عید کے سمائے قربانیوں کے دن ہے. یا اللہ تمام امت کو تجھے راضی کرنے کے لیے اعمال صالح کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرات، زندہ کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب. وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.